اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل آیت نمبر 15 پر ہم نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس پر کیا بات آئی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکیں، یہ کہ وہ ذکر کریں اس میں نام اس اللہ کا اور کوشش کریں اس کی خرابی کی۔ تو ہم نے پوائنٹس لیے تھے کہ کسی بھی لحاظ سے روکنا مسجدوں میں، کہ جیسے پہلے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو، آپ کو پتہ ہے قرآن سے ہی ملتا ہے کہ حج عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، ہر قسم کی چیزوں سے ان کو روکا جاتا تھا۔ جب ہی وہ لوگ ہجرت کر کے پھر مدینہ گئے اور پھر دوبارہ سے مدینہ میں اپنا پورا نظام کو رائج کر کے دوبارہ سے مکہ آئے، اور پھر مکہ میں آ کے وہ بیت اللہ میں انٹر ہوئے، تو آپ دیکھیں کہ وہ نہیں جانے دیتے تھے۔ اس وقت بھی یہ آیت آئی، اور آج کے بھی کسی بھی لحاظ سے، جیسے ہمارے یہاں عورتوں کا سسٹم نہیں ہے نماز پڑھنے کا، وہ بھی آپ دیکھیں مسجدوں میں عورتوں کو آج نہیں سے روکا جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتایا جاتا ہے کہ عورت بھی نماز پڑھتی تھی مسجدوں میں، جو ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے کہ عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اعتکاف دونوں کے لیے، اور دونوں کا مسجدوں میں ہی نظر آتا ہے، بیت اللہ میں دونوں ہی آتے ہیں، تو اس کا مطلب مسجدوں میں آنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مولویوں نے آج کل بند کر دیا کہ عورتیں جس طریقے سے آتی ہیں اور جس طریقے سے وہ رہتی ہیں، اس طرح مسجدوں میں آئیں گی تو ماحول خراب ہوگا۔ تو بھئی آپ یہ بھی تو ایک ریسٹرکشنز لگا سکتے ہو نا، کہ بھئی جو اصول ہے اسلام کا، اس طرح کے کپڑوں میں مسجدوں میں آؤ، لیکن آپ مسجد میں آنے سے کسی کو روک تو نہیں سکتے ہو۔ جیسے خود ہی حدیث لاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے نسبت سے بتاتے ہیں کہ بھئی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہوتے تو عورتوں کو مسجدوں میں جانا بند کر دیتے، کیونکہ عورتوں کی حالت دیکھ کر، یعنی ان کی ڈریسنگ دیکھ کر، تو لیکن حضرت عائشہ نے بھی یہ ہمت نہیں کی کہ وہ خود مسجدوں میں عورتوں کو جانا بند کرتی۔ تو آج آپ کیسے مسجدوں میں جانا بند کر دیتے ہو؟ آپ لوگوں کو پورا ایک نظام بنانا چاہیے، ایک پورے ایٹیکیٹس بنانے چاہیے کہ عورتیں بھی مسجدوں میں آئیں۔ خیر اینی ویز ہمارے یہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مسلک کی بنیاد پر اگر آپ لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے روکتے ہو، آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکتے ہو، ایون کہ بیت اللہ میں بھی امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے جو بھی مسلک روکتا ہے، وہ سب غلط ہیں، کیونکہ وہاں تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ کیوں روکتے ہو کسی کو یہ کام کرنے سے؟ اس میں تو صرف اللہ کا واحد نام لیا جاتا ہے، اور واحد نام سے ہی اللہ آپ کو سکھا رہے ہیں یہاں پر، کہ اللہ کی وحدانیت بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کا نام نہیں ہوگا۔ مسجدوں میں بھی کیوں روکتے ہو؟ اللہ نے یہ بات بھی ڈیفائن کی کہ وہ یذکر، وہ ذکر کریں اس مسجد میں، اسمہ، نام اس اللہ کا، صرف اس اللہ کا نام کا ذکر کیا جائے گا اس مسجد میں۔ اور اللہ کے نام کے ذکر میں کیا آتا ہے؟ قرآن شریف، اور اللہ کے نام کا کسی کا نام اللہ کے نام سے اوپر نہیں ہوگا، اور اللہ کا نام ہی پکارا جاتا ہے مسجدوں میں، اور جہاں بھی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وحدانیت بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ انسان کو کتنا پیور کرنا چاہتے ہیں، کہ جو مانگو وہ اللہ سے مانگو۔ نمازیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، مسجدوں میں اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی ہر جگہ اللہ اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زمانے میں وہی توحید کا پیغام دے رہے تھے جو لوگوں کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ آج بھی لوگوں کو صرف اللہ کا نام ہضم نہیں ہوتا، ان کو اپنے اور بھی لوگوں کے نام ساتھ ساتھ ملانے ہوتے ہیں، یا کر کے کسی اوروں کو بھی پکارنے ہوتے ہیں، کسی اور کو بھی حی القیوم بنا دیتے ہیں۔ پھر آپ جتنی بھی اس کی آپ جتنا بھی اس کا عذر دو کہ بھئی ہے تو اللہ ہی سب کچھ، لیکن ہم تو اس لیے پکارتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے، ہم تو ان کا نام لے کے کرتے ہیں، ہم تو ان سے اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ تو شہید ہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ بھئی آپ کو کسی نے نہیں بتایا، زندہ بھی ہے نا تو اللہ کے پاس ہے، آپ کو اس کا نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے۔ اللہ نے آپ کو نہیں اجازت دی کہ آپ کسی اور کا نام لے کے اللہ کے ساتھ بات کرو، کسی اور کو یا کر کے پکارو۔ کسی اور میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آج بھی آپ کو سن رہا ہے اور آپ کے مسئلے کا حل کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ یہ بار بار میں آیت آپ کو بتاتی ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اس وقت بھی اللہ نے نبی سے فرمایا کہ جب لوگ آپ کے پاس آ کر میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہیں میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اس سے زیادہ
کلیئر عادت کوئی نہیں ملے گی کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ وہ آپ سے پہلے کہیں اپنی حاجت اور آپ مجھ سے پھر ان کی حاجت مانگے تو میں قبول کر لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نہیں سکھایا قرآن سے، یہ سکھایا کہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگو۔ اس کے بعد کیا ہے، جو بھی اس کی کوشش کرے گا خرابی کی، مسجدوں میں جو بھی خرابہ کرے گا، جو بھی مسلک پیدا کرے گا، جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، جو بھی لوگوں کو روکے گا، وہ سب کے سب گنہگار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کہ وہ نہیں داخل ہوں، مگر اب جو خرابی کر رہے ہیں نا، ان کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ یہ نہیں داخل ہوں اس مسجد میں، مگر ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، پاک باز سمجھتے ہیں یہ سب کام کر کے، تو اب ڈریں داخل ہوتے ہوئے۔ جو انہوں نے خرابی مچائی ہے نا مسجدوں میں، جو فرقے بنائے نا، جو لوگوں کو روکا ہے نا، جو اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں نا، جو جھوٹی باتیں اللہ کے نام سے منسوب کر کے کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی آیا کر کے پکارتے ہیں، یہ سب ڈرے ہیں، کیونکہ لہم فی الدنیا خزیون، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ وعید دیتے ہیں ہم کو، تو یہ ہم کو بہت سمجھنے کی آیت ہے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد اللہ فرماتے کیا ہیں، یہ کیسا زبردست لنک اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِق، اور اللہ کے لیے مشرق بھی ہیں، والمغرب، اور اللہ کے لیے مغرب بھی ہیں۔ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یعنی اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ کو آپ کی فرما برداری کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو اگر آپ نہیں بھی مانو گے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے تو پاس دنیا جہاں کی بادشاہت ہے۔ اللہ کے لیے تو پورا مشرق اور مغرب ہے، یہ اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بندوں کی ضرورت نہیں ہے، بندوں کو اللہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سپریم اتھارٹی ہے۔ اللہ کے کام میں مداخلت کرو گے، اللہ کے ساتھ دوسروں کے نام ملاؤ گے، اللہ کے نام کے ساتھ جھوٹی باتیں کرو گے، اللہ کی مسجدوں کو کسی اور مقصد کے لیے یوز کرو گے، لوگوں کو اس سے روکو گے تو ذلیل ہوگے، کیونکہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہیں۔ اللہ سپریم اتھارٹی ہے، پوری جہاں کے رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، پس جہاں بھی تم رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس ہر جگہ اللہ ہے، یعنی جھک جاؤ ادھر ہی اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے تو مسجدوں کے علاوہ بھی جہاں اللہ کے لیے جھکنا ہے وہاں جھک جاؤ، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ اگر مسجدوں سے کوئی روکتا ہے تو آپ کدھر بھی پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، آپ کو اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ لوگوں نے اس میں قبلے کا بھی لیا کہ قبلے کا تعین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن دیکھیں قبلے کا تعین کرنا تو ایسا نظر آتا ہے کہ ضروری ہے، اور قرآن سے بھی ہم کو لگتا ہے کہ قبلے کا تعین ہے، کیونکہ جو وہ آیت پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا رخ اس طرف کر لیا، خیر اس کی بھی ڈیفرنٹ انٹرپریٹنگ بھی ہے، لیکن ہم پھر بھی ایک قبلے کا تعین لیں گے۔ اور بس اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف حرم میں اللہ نہیں ملتے، صرف مسجد میں اللہ نہیں ملتے، جہاں بھی تم رک کرو، کہیں مسجدیں نہیں ملتی، کہیں کوئی اور پرابلمز ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں ہم نہیں جا سکتے ہیں، جیسے ابھی کووڈ کا مسئلہ آیا تو نہیں جا سکتا تھا بندہ، تو اللہ کہہ رہے ہیں جہاں بھی تم رک کرو اللہ ہے، بس جھکا دو اپنا چہرہ اللہ کے لیے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسیع اور جاننے والے ہیں کہ کیوں بندہ مسجد میں جا نہیں رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی کیا پرابلمز ہے کیا نہیں ہے، اور اللہ تم کو ہر حساب سے دیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وقالو، اور کہا انہوں نے اتخذ اللہ ولدا، اور کہا انہوں نے بنا لیا انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا، ٹھیک ہے۔ سبحانہ، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنا لیا، کہتے ہیں اللہ کے لیے بیٹا ہے، تو ان سے کہو سبحانہ۔ دیکھیں اس کا آنسر اللہ نے کیا دیا، سبحانہ کا کیا مطلب ہے، بے عیب ہے اللہ تعالیٰ، یعنی پاک ہیں، بے عیب ہے، اللہ کے اندر عیب نہیں ہے کہ اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت ہے۔ اور پہلے جو آیت دی نا اللہ نے کہ اللہ کے لیے تو مشرق اور مغرب ہے، اللہ کو نہ تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، اور آگے سے بھی لنک کرے گی کہ نہ اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت ہے۔ یہ تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، کیونکہ انسان میں بہت سارے عیب ہے نا، اس کو ایسا ہوتا ہے میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کو ایسا ہوتا ہے میرے گھر میں رونق ہوگی، اس کو ایسا ہوتا ہے میرا وارث کون ہوگا۔ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے اس کے آنسر میں یہ دیا کہ سبحانہ، انسانوں کو سمجھانے کے لیے
اس کی بہت بڑی وعید بھی دی اللہ تعالیٰ نے، اس کا سزا بھی بتائی، لیکن ہر جگہ زیادہ تر آنسر اللہ نے دیا اللہ پاک ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کو اولاد کی ضرورت ہے، انسان محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اور آپ دیکھو نا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اولاد نہیں دی تو اللہ اس کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ اس کو اولاد کی کمی فیل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی بھی نہیں دیا تو اللہ اس کے ولی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جس کو اللہ نے جس چیز سے نہیں نوازا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، اللہ نے ہمارے نصیبوں میں بھی نہیں رکھا ہوتا، تو اس کو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے نہیں ہو، اولاد نہیں ہو، کوئی نہیں ہو، اللہ ہے، اللہ ہی ولی ہے، اور اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اور اللہ ہی چاہیں گے تو یہ اولاد بھی کام آئے گی، ورنہ اولاد ہوتے ہوئے بھی ماں باپ اولڈ ہومز میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ایک کمرے تک محدود ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ بری حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ ہی سب کچھ ہے، اس لیے ان چیزوں کے پیچھے ادھر ادھر مت بھاگو کہ اللہ کو ہی بھول جاؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ سب آسانیاں کریں گے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک ہیں، اس لیے اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں کہ اللہ کے لیے تم بیٹے بنا رہے ہو، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی، کیونکہ بادشاہت اللہ کی۔ آگے بھی دیکھیں اللہ کیا بتا رہے ہیں، بل لہو، بلکہ اسی کے لیے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، سب کچھ اسی اللہ کے لیے۔ یعنی اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کی محتاجی کی، کسی کی، ہم جو کہتے ہیں کہ جی جج کے پاس وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ کے لیے بھی ہم وکیل بناتے ہیں۔ بھئی جج کو اللہ سے کمپیئر نہیں کرو۔ پھر یہ کہتے تھے ہاں تو کیا فون بغیر تار کے چلتا ہے؟ فون کے لیے بھی تو تار کی ضرورت ہے۔ تو تمہاری تو مثال یہیں پر بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ آج تو فون کے بغیر، تار کے بغیر بھی فون چل رہا ہے، اور اللہ کے لیے تو مثالیں بنایا ہی نہیں کرو، وَلَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جیسا تو کوئی ایک ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لیے مثالیں نہیں بناؤ، قرآن میں آتا ہے اللہ جیسا کوئی ایک ہے بھی نہیں، اور اللہ کے لیے مثالیں بنایا بھی نہیں کرو۔ بہت ڈرو اس بات سے، جو اللہ کو ادھر ادھر کمپیئر کرنے بیٹھ جاتے ہو، یہ دنیا کے ججوں سے کمپیئر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اللہ سپریم اتھارٹی ہے، ایک ایک چیز اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ کلن لہو قانتون۔ آپ دیکھو ادھر بیٹا بنانے پہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو رہے ہیں، بہت ناراض ہوتے ہیں ان سے۔ تو آپ جو اللہ کے ولی بنا لیتے ہیں، ہم جو درگاہوں پہ جا کے مانگ لیتے ہیں، ہم نے جو دوسروں کو بھی یا کر کے یا غوث پاک یا رسول یا علی یا پتہ نہیں کیا کیا بنا لی ہیں، تو اب سوچو اللہ کتنے ناراض ہیں۔ اور قرآن میں پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اتنا شرک سے بیزار ہے، اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ کے سوا اور کسی کو اتھارٹی دے دیتے ہو۔ اللہ پورے قرآن میں ہم کو یہ درس دیتے ہیں کہ صرف اللہ اور کوئی نہیں۔ ہاں عزت نبیوں کی بہت ضروری ہے، وہ بہت ہمارے لیے اہمیت کے قابل ہیں، وہ بہت بلند ہیں، لیکن اللہ اللہ ہے، وہ مجھے اور آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں، اور اللہ نے ان کو بھی دیا، اور اللہ نے ان کو بھی بشر بنایا، اور نبیوں نے بھی ہم کو یہی پیغام دیا۔ اس کے باوجود بھی ہمارے اندر یہ بنی اسرائیل کی طرح شرک کی گٹھی پڑی ہوئی ہے۔ ہم کو کسی کے دم کیے ہوئے پانی بہت اچھے لگ جاتے ہیں، ہم کو لگتا ہے اس سے ہمارا کام بن جاتا ہے۔ کسی انسان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تعویذ بڑے اچھے لگ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے میرا کام بنتا ہے۔ بس انسان کی شکل دیکھ کر کچھ ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بابا یا ہوتے ہیں کہ بس یہ ہمارے ہو جاتے ہیں۔ ہم اتنے کمزور ایمان کے لوگ ہیں کہ قبر، پتھر والی قبر پر جا کر مانگنے سے سکون مل جاتا ہے۔ یعنی کیا ہم گرے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اللہ نے ہم کو اشرف بنایا، لیکن ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم جانور ہو، جانور سے بھی زیادہ گندے ہو، زیادہ نیچے ہو۔ یعنی انسان جب اس ابتر حالت پہ پہنچ جاتا ہے نا کہ اس کے اندر کوئی تمیز ہی نہیں رہتی، اور اللہ کے ساتھ کن کن کو شریک نہیں کرتا، تو اللہ کہتے ہیں تم جانور ہو، اور جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، کلن لہو قانتون، ہر ایک اسی کا فرما بردار ہے۔ اللہ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
یہ تمہارا فائدہ ہے اگر تم سدھر جاؤ تو، اور تم ملا بھی لو نا اللہ کے لیے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کے لیے بادشاہت آسمان کی اور زمین کی ہے۔ تمہارا نقصان ہے، تم برباد ہوگے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بدیع السماوات والارض، دیکھیں کتنی خوبصورت آیتیں آتی ہیں اللہ کے بارے میں، کتنی پیاری تعریفیں ہیں کہ بنانے والا آسمان کا اور زمین کا اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ اپنی سپریم اتھارٹی بتا رہے ہیں، کتنا اللہ اپنی شان بتا رہے ہیں۔ اور آپ کبھی سوچتے ہو اتنے پیارے اللہ، اتنے سپر پاور اللہ، اتنی شان والے اللہ سے اگر میں اور آپ دوستی کر لیں تو، ہم اس سے ڈائریکٹ مانگیں، ہم اس سے باتیں کریں، ہم اس پر توکل کریں، ہم اس رب کی بات مانیں جو اس نے آرڈر دیا، آپ سوچو ہماری اللہ سے کتنی پیاری دوستی ہو سکتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ولی مومنین، جو مومن ہوتے ہیں اس کے اللہ ولی ہوتے ہیں، اس کو ولی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اگر میں اور آپ اتنے پیور ہو جائیں نا، اللہ کی بات کو ماننے والے ہو جائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، تو آپ سوچو میں اور آپ کہاں کے کہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر دیکھیں اللہ فرماتے ہیں اور اذا قضا، اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں امرن کسی کام کا، فإنما پس بے شک، یقولو یعنی اتنی شان والے اللہ ہیں کہ ان کو کوئی کام اللہ سے فیصلہ کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں لہو اس کام کے لیے، کن فیکون ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا پاور ہے۔ اب سوچو تو کیا اللہ کو بیٹوں کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو تمہارے اور کسی کام کی ضرورت ہے؟ یہ اللہ کو صرف تم سے اپنی تعریفوں کی ضرورت ہے؟ اللہ کی تو شان ہی بڑی ہے۔ اللہ یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ تم کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو تمہاری دنیا اور آخرت آسان ہوگی۔ اللہ کرے کہ اللہ کی عظمت مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے اور ہم اللہ کے وہ فرما بردار بنیں اور ایسی پیاری ہماری اللہ سے دوستی ہو جائے کہ ہم قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اللہ کے آگے سرخرو ہو سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، ہمارے اندر اتار دیجئے اللہ تعالیٰ، کہ ہم آپ کی شان کو، آپ کی عظمت کو پہچان سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔